बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की सबसे बड़े सूबे पंजाब की हुकूमत जो है उसके और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के दरमियान हालात ना सिर्फ के खराब हो रहे हैं बल्कि खराब किए जा रहे हैं। और आज फिर जो है एक ऐसी बात कही गई जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कल हमने विलाग किया था और उस विलाग के अंदर अर्ज किया था कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा के बयान के ऊपर रद्द अमल दिया है, वो बहुत गैर मोहतात था और उन्हें ये बयान पंजाब असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर देना चाहिए था। ये हमने गुजारिश की थी और मेरा ख्याल है ये गुजारिश जो है हमारी पहुंच गई है। ये गुजारिश हमारी पहुंची। यही वजह है कि उनके इस बयान के बाद जितनी भी तकारीर अदलिया के इस फैसले के हवाले से हुई वो पंजाब असम्बली के फ्लोर से हुई। वहां पे मिनिस्टर साहिबान ने, अभी तो मिनिस्टर साहिबान की ही वीडियोस आई हैं, हो सकता है कि दीगर एमपीएस ने भी पार्टी पॉलिसी के ऐन मुताबिक ये काम किया हो, लेकिन इस पूरी सूरत हाल को जानने से के बाद और पढ़ने के बाद खाकसार इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और मैंने जब ये पोस्ट लगाई तो इस वक्त हाई कोर्ट के जो हैं वो मुअस्सर तरीन और कम्पिटेंट तरीन रिपोर्टर इशफाक साहब जो हैं दुनिया न्यूज से, उन्होंने उसके ऊपर गिरा बांधी, तो जिससे मुझे ये हिम्मत हुई कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ। वो ये थी कि जो लॉ ऑफिसर हैं, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, जिनका काम हुकूमत की नुमाइंदगी करना है और नुक्ता नजर पेश करना है, वो पहले तो मैंने सोचा कि शायद अदम तैयारी की वजह से ये हरकत कर रहे हैं, लेकिन कल जब मजीद तफसीलात उनकी तरफ से सामने आई तो पता चला कि नहीं, वो साहब जो हैं वो पूरी तनदही के साथ, बदनीति के साथ ये मामला खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह से आलिया नीलम साहिबा गुस्से में आ जाएं और गुस्से में वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। आज जनाब एहसन भून साहब ने अपने खानदान और चैम्बर के लिए मजीद तकर्रियों की एक अर्जी भी डाल दी और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजारिश की मियां इशफाक को इंटरव्यू देते हुए कि जनाब आप जो हैं वो अपने नलायक और नाअहल जो मुशीर हैं उनकी हदायत से और उनकी मशावरत से बचें। मेरी भी मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा से गुजारिश है कि ये जो एहसन भून नामी टाइप का न्यूटन और अर्शमीदस है, खुदारा इसके मशवरों से बचें, क्योंकि ये पाया एडा गैर पेशावर है। ये बरादरीइज्म, जटिज्म, तारडिज्म, भूनिज्म बेच के ते ये बार दा इलेक्शन जीतदा जे। ये मेरी भी गुजारिश है उनसे। इसकी कोई प्रोफेशनल क्रेडेंशियल नहीं है। ये शख्स फीस ले लेता है, अदालत में पेश नहीं होता। बच्चा सजा पूरी करके घर पहुंच गया, एदा केस अजे तक नहीं लगा। आप अंदाजा करें, ठीक है ना। तो इस तरह के जो हैं वो पेशावराना तौर पे वीक लोगों के, जिनकी एलिवेशन की टोटल औकात बार के अंदर अपनी बरादरी को इकट्ठा करके उससे वोट लेना हो और लीगल साइड के ऊपर उनकी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ना हो, खुदारा ऐसे लोगों को आग लगाने और उस आग में अपना तितर भूनने की इजाजत देने से एहतराज फरमाइए, ठीक है। और इसलिए मेरी भी दस्तबस्ता मोहतरमा आलिया नीलम साहिबा से इल्तमास है और अल्लाह उनका भला करे। देखिए, मैं इंतहाई अदब के साथ जो है कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पेट्रोल से आग बुझाने का काम एहसन भून एंड कंपनी कर रही हैं, इसमें से निकलना क्या है? इसमें से निकलना ये है कि एहसन भून साहब का कोई और ड्राइवर जो है वो जज मुकर्रर हो जाएगा, कोई और चौकीदार किसी आला ओहदे पे लग जाएगा। अब चूंकि अदलिया में सीटें खत्म हो गई हैं और मसूफ पंजाब हुकूमत में से चाहते हैं कि इनके कोई अजीजों को वहां पे किसी को एमएनए की टिकट दे दी जाए, किसी को एमपीए की टिकट दे दी जाए, किसी को एडवाइजर लगा दिया जाए, तो उन्होंने दगड़ 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 पंजाब हुकूमत पे चढ़ाई शुरू कर दी है। अब ज़ाहिर पंजाब हुकूमत आजम नजीर तारड़ साहब के जरिए इनको राब्ता करेगी, पैन की मसला है, गुल लिस्ट मुबैना तौर पर
میرا مطلب ہے کہ اور کی مطالبہ ہو سکتا ہے یار. میں نے جب یہ کمنٹ لکھا تو اس کو بہت ہی پذیرائی دی گئی میرے فالوورز کی طرف سے کہ یہ ہے اصل مسئلہ. ایشو کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ یہ کام انتظامی فیصلے کے تحت نہیں کر سکتی، بالکل نہیں کر سکتی. جب قانون بنا ہے اس کے اندر عدلیہ کا ایک کردار رکھا گیا، اوور سائٹ رکھی گئی، بالکل رکھی گئی. حکومت نے ٹریبیونل اناؤنس کر دیے اور عالیہ نیلم صاحبہ کے دفتر کی طرف سے ان ٹریبیونل کے لیے ججز کی نامزدگی بھی عمل میں آنا شروع ہو گئی. تو یہ تو پورا کیس ہی اڑ جاتا ہے جس کے اوپر محترمہ نے پچھلے آرڈر کو ریورس کیا ہے. یہ تو پورا کیس ہی نان ایگزسٹنس ہو جاتا ہے. یہ تو کیس ہی کوئی نہیں پھر رہ جاتا کہ جناب عدلیہ بیٹھی ہو تو جج بیٹھے نے. جن جگہوں کے اوپر وہ ججز نامزد نہیں ہوئے ان جگہوں کے اوپر محترمہ جو ہیں عالیہ نیلم صاحبہ وہ نامزد فرما دیں. پھڈا مک گیا نا. اگر پھڈا مک گیا تو پھر اپنے خاندان دیاں اپنی برادری دیاں پنجاب گورنمنٹ دے وچ اپوائنٹمنٹاں کیویں ہون گیاں؟ تو جنہوں نے وہ اپوائنٹمنٹیں کروانی ہیں وہ پٹرول سے آگ بجا رہے ہیں. میں دونوں فریقین دست بدستہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی لڑائی میں سے جنہوں نے یہ رزق حرام نکالنا ہے ان کو سائیڈ پہ کریں پہلی فرصت کے اندر. اور جو معاملہ موجود ہی نہیں ہے، جو معاملہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کو وہ روزانہ پیٹرول کے چھڑکاؤ کے ذریعے پامبڑ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، الاؤ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر ہے بھائی وکیل کی اور حکومت کی جب لڑائی ہوگی، عدالت اور حکومت کی، تو وکیل کوئی بھی ہو، پی ایم ایل این کا بھی وکیل ہو، اس نے تو عدالت کے ساتھ کھڑے ہونا نا. یہ آج کی نہیں شروع کی بات. پی ایم ایل این کے اپنے جو وکلا ہیں، اپنے نامزد کردہ لا آفیسر ہیں، وہ بھی جج صاحبہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو حکومت بھی تھوڑی سی اس حوالے سے تحمل اور ضبط جو ہے وہ کرے اور لا آفیسر پہلی فرصت میں بدل دیں. یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں ان کا ذرا ڈاک خانہ چیک کروا لیں. اگر یوتھیاپا ڈاک خانہ نہ ہوا تو خاکسار کو پکڑ لیجئے گا. پڑھ دے پڑھے تو تسی میں پہلے بھی بڑی بڑی ہے لیکن پھر ایک دفعہ پکڑ لیجئے گا. اے بھائی انہوں ادھر ادھر کرو. اے بھائی جڑا نا ایک کام خراب کرن دیا جی جا کے پوری گل نہیں دستا جس کی بنیاد کے اوپر جج صاحبہ تو اس کے بعد فوری طور پہ کیس ڈسپوز آف کر دیتی اگر ان کے علم میں یہ بات لائی جاتی کہ محترمہ یہ آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. اور مجھے اس کے اندر چیف سیکرٹری پنجاب کا کردار بڑا مشکوک نظر آتا ہے کیونکہ ساری ڈاک تو ان کے دفتر سے گئی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے انٹرٹینمنٹ کر کے واپس کی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیف سیکرٹری صاحب نے یہ پوائنٹ کیوں نہیں ریز کیا اور محترمہ نے اس پوائنٹ کو یاد کیوں نہیں کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ڈرامہ کیوں رچایا جا رہا ہے. یہ تو محض جو ہے وقت کا ضیاع کیا جا رہا ہے میرے خیال کے اندر، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. لیکن اگر یہ باتیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور جناب سعید چودھری صاحب جو ہیں وہ اس امر کے راوی ہیں، ان کے پاس ڈاکومنٹری ثبوت ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، ٹریبیونل بھی نوٹیفائی ہو چکے ہیں. یہ پھڈا کار ہے، پھڈا قبضہ گروپوں کا ہے اور قبضہ گروپ آپ کو پتا ہے فیس کتنی دیتے ہیں؟ اتنی وڈی فیس دیتے ہیں. تو وکلا نے اپنی فیس دیکھنی ہے یا مریم بی بی کی ریپوٹیشن اور جناب محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ کی ریپوٹیشن دیکھنی ہے؟ تو دونوں طرف جو ایڈوائزر ہیں محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ کے یہ نیوٹن اور ارشمیدس جو ہیں وہ بھی، اور ادھر یہ لا آفیسر ٹیب کے لوگ ہیں وہ بھی، وہ معاملے کو کرنا چاہتے ہیں خراب. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پچھلے دنوں سے یوتھیوں نے یہ کہانی پھیلانا شروع کی ہوئی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ جو ہے وہ مریم بی بی سے خوش نہیں ہے. میں نے اسلام آباد سے چیک کیا، انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی گال نہیں ہے. ہمارے جو دوست ہیں وہاں پہ، میں نے کہا چیک کریں اپنے سورسز میں. انہوں نے مجھے فون کٹ مارا، انہوں نے کہا ادھر تو کوئی ایسی گال نہیں گی. میں کہا ادھر بھی گل نہیں ہے، یہ کام آگے تھوڑے. تو جو اس وقت چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی طرف سے بڑکے مارتے ہوئے لوگ پائے جاتے ہیں، انہوں نے ڈاک خانہ کتنے ہوئے، ان کا چارجر کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ لیکن ایسا تو نہیں ہے، بڑے ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. تو پھر کیسا ہے؟ یہ سوال ہے میں آپ کے لیے آج چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ مریم نواز شریف کو بیٹھے بٹھائے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کروانے، ان کی بےزتی کروانے کا جو اہتمام کیا گیا ہے، بظاہر ایک ایسی چیف جسٹس صاحبہ سے جو کہ اب تک حکومت کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تعاون بھی کر رہی ہیں اور ان کی گورننس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں بھی نہیں ڈال رہی. ماضی کی طرح جب لاہور ہائی کورٹ پنجاب حکومت کے ہر کام کا اگر کہیں پہ تھڑے کے اوپر اٹ بھی لگانی ہے
تو اظہر صدیق صاحب نے وہاں پہ درخواست لے کے چلی جانا ہے اور جج صاحب نے بغیر نوٹس کیے اننے واہ سٹے جاری کر دیں. تو بہرحال اپنا کام تھا کہ ہم یہ عرض کر دیں کہ دونوں طرف کی محترمائیں جو ہیں وہ بریکوں پہ رکھیں پیر, وہ اپنا لا آفیسر پرے کریں, یہ اپنے ارشمیدس اور نیوٹن ٹائپ کے ایڈوائزر پرے کریں اور صوبے کو آگے بڑھیں, صوبے کے عوام کو ریلیف ملنے دیں. یہ عوام بڑے مظلوم ہے, اس پنجاب صوبے کے عوام بہت مظلوم ہے. بجلی کا بل یہ پورا دیتے ہیں, گیس کا بل یہ پورا دیتے ہیں, اس مہینے سے پانی کا اور سیوریج کا ٹیکس بھی آپ محترمہ لگا رہی ہیں ان کے اوپر, وہ بھی یہ پورا دیں گے, ٹھیک ہے. اور سہولت جو ہے وہ انہیں اگر کوئی ملنے لگتی ہے تو پی کے ایل آئی ہو تو عدالت سٹے دے دیتی ہے, میٹرو ٹرین بننے لگے تو عدالت سٹے دے دیتی ہے, اور یہ میٹرو بس چلنے لگے تو عدالت سٹے دے دیتی ہے, نہر کی سڑک کی ایکسپینشن ہونے لگے تو عدالت سٹے دے دیتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے بھی عدلیہ تھوڑا سا نا ہمیں معاف کر دے, اہل لاہور کو ہم کیا گناہ کر بیٹھ, مطلب باقی جگہوں کے اوپر عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں, وہاں پہ بھی ہائی کورٹ ہوتے ہیں سر. مجال ہے کہ ان کی ہائی کورٹوں نے, ویسے تو وہ کام کرنے کا تکلف بھی نہیں کرتے ایسا ویسا کوئی کہ جس کے اوپر عدالتوں کو نوٹس لینا پڑے, لیکن ان کی عدالتیں جو ہیں ان کے ترقیاتی منصوبوں پر نوٹس نہیں دیتی, بلکہ الٹا انہیں کہتی ہیں کہ ترقیاتی منصوبے ذرا تیز کر کے چلاؤ. سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ کراچی کے بارے میں کافی پیٹتے رہتے ہیں, وہاں کے جج, وہاں کی عدلیہ ساریاں ساڑھے لے ہی نہیں سر. تو کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.